الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ بہار زندگی ہے چند روزہ نہ چل یوں ہی سر اٹھا اٹھا کر. یہ بہار زندگی ہے چند روزہ نہ چل یوں ہی سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹائی ڈالے بنا بنا کر. جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے. جو چمن سے گزرے تو اے صبا یہ کہنا بلبل زار سے. خزاں کے دن بھی ہے نہ دل لگانا بہار سے. رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل. رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل. یہ وہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. معزز حاضرین، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور قابل قدر بھائیوں، یہ خانقاہ حنفیہ کا پہلا سالانہ اجتماع ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ اس اجتماع کی برکت سے ہم سارے سب کی زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی لا دے. ہم ایسی زندگی گزارنے والے بن جائیں جس زندگی گزارنے سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. بس. اور دور دراز سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں. اللہ آپ سب آپ حضرات کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ اجتماع اتنا بڑا قیمتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی گھر سے چلتے ہے اور اس آدمی کے اوپر وادی تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں. وہ علماء کی مجلس میں آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کرتے ہیں، اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، واپس اس حال میں ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ ایسی بابرکت مجلس ہے جس میں آپ تشریف فرمائیں. حدیث میں آتے علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء ان اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر. فرمایا علماء حقہ کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لو. اہل دانش لوگوں کی باتیں سننی اپنے لیے لازم کر لو. جس طریقے رب کائنات مردہ زمینوں کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسا کر اللہ مردہ زمینوں کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں، ایسے اللہ ان لوگوں کی صحبت کی برکت کی وجہ سے مردہ دلوں کو نور حکمت سے اللہ زندہ کر دیتے. بس اللہ ہمارے شیخ کی زندگی میں اللہ برکت فرمائے، ان کے فیض کو قیامت تک دنیا میں جاری فرمائے. حضرت کی برکت سے آپ سب میں اس جگہ پہ ہم جمع ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنائے ہیں. یہ انسان اتنا بڑا قیمتی ہے کہ اللہ پاک 4 قسمیں اٹھا کر خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات میں سب سے بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کیا. فرمایا والتین، میں اللہ کو انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور مجھے سمن والے شہر کی قسم،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے سب سے بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کر دی۔ بس یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب بھائیوں کو انسان بنا دی ہے، اور انسان بنا کر اللہ نے ہمیں ہر انسان کو نعمتیں دو طرح کی دی ہیں۔ ایک وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور ایک وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق بدن سے باہر ہے۔ بس پھر اللہ نے ہمارے بدن کے اندر کیا کیا نعمتیں عطا کر دی ہمیں۔ اب سب سے پہلے انسان کے بدن کے اندر اللہ نے سر بنایا ہے۔ اس سر کے اندر بناوٹ میں اللہ نے کتنی خوبصورتی رکھی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے انسان کے عقل کو محفوظ کی ہے۔ یہ عقل ایسی نعمت ہے، اسی کی برکت سے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، شیخ الحدیث بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں۔ اگر انسان کو اللہ عقل نہ عطا کرے تو یہ انسان پھر پاگل ہے۔ بس میرے پاس ایک ساتھی آیا، اس نے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے، مجھے اللہ نے 2 بچیاں اور 1 بچہ دیے ہوئے، بچے کو بچپن ہی کے اندر گردن توڑ بخار ہوا، اس کی وجہ سے اس نے کہا دماغی توازن خراب ہے، بچے کی وہ زندگی 14-15 سال کے لگ بھگ ہے، اور وہ اپنے بدن پہ کپڑے نہیں پہنتا، میں نے سارے کاروبار چھوڑے ہوئے ہیں، اور رات دن میں نے اپنے بچے کو گھر میں بند کیا ہوا ہے، یہ غریب باہر سے نکل جائے گا، پھر شاید زندگی میں دوبارہ واپس نہ آ سکے۔ تو ہر بھائی اپنی سب سے پہلے اپنی اللہ کی نعمت عقل کی نعمت کی قدر کیا کر، بس کہ عقل کتنی بڑی نعمت اللہ کے نے عطا کی، اور پھر اس نے امت کے اندر اللہ پاک نے حساب سے کتنے کتنے ذہین لوگ پیدا کیے۔ بس حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد ہیں، ان کو اللہ نے اتنا حافظہ اور اتنا ذہن عطا فرمایا، والد لے کر امام صاحب کی خدمت میں آئے کہ ان کو اپنے پاس داخلہ دے دو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے، عرض کیجیے حافظ تو نہیں ہے؟ فرمایا جاؤ بچے پہلے حافظ بن جانا، پھر میرے پاس داخلہ ملے گا۔ 7 دن کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، استاد جی آپ مجھے داخل کر لیں۔ فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا کہ قرآن حفظ کر کے آنا، آپ دوبارہ آ گئے۔ عرض کی استاد جی میں نے 7 دن کے اندر پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیے۔ بس عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی یہ ابو جعفر منصور کے وزیر تھے۔ ایک دفعہ ان کی بیوی کو اللہ پاک نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، رات کو میاں بیوی بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ علم تکونی اکثر من القمر فانت طالق ثلاثہ، کہ اگر چاند سے تو زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ وہ بیوی صاحب علم تھی، فوراً کمرے میں چلی گئی، مجھے طلاق واقع ہو گئی کہ میں چاند سے تو حسین ہو نہیں سکتی۔ اب صبح یہ وزیر ابو جعفر منصور کے پاس آیا اور آ کر ساری اپنی پریشانی رکھی سامنے کہ حضرت یہ معاملہ ہے۔ ابو جعفر منصور نے وقت کے بڑے بڑے شیخ الحدیث علماء مفتیان کرام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، تو سب نے یہ کہا کہ اس کو 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہی پھر مسئلہ امام محمد رحم اللہ کے سامنے پیش ہوا کہ حضرت اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو میاں بیوی والا تعلق قائم کرو، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ بس حضرت فرمایا اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا اس کی دلیل قرآن پاک ہے، اللہ فرماتے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے سمن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کہ میں نے سب سے بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کی۔ سب نے بات کو مانا کہ واقعی بستری کی بات ہے۔ ہمیں اللہ نے سب سے پہلے یہ عقل والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہر بھائی اللہ کے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری تمہارے اوپر اتنی نعمتیں اور اتنے احسان ہیں
کہ تم شمار کرنا چاہو ان کو کر بھی نہیں سکتے ہو بس۔ اب پھر اللہ پاک نے اسی سر کے اندر آنکھوں کے نظام فٹ کیے ہیں۔ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کتنی خوبصورت آنکھ بنائی ہے۔ اگر اس سفیدی کی جگہ پہ سیاہی ہوتی، سفید درمیان والی آنکھ نہ ہوتی، انسان کتنا بدصورت ہوتا بس۔ اگر یہ سیاہی کی جگہ سفیدی ہو جاتی پھر کتنا بدصورت۔ تو اللہ پاک نے آنکھ کتنی نعمت عطا کی ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام ہم دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت پنڈال اللہ نے ان بھائیوں کی محنت کی برکت سے یہ لگا دی ہے بس۔ دنیا میں ہر طرف جو نعمتیں آپ کو نظر آتی ہیں آنکھ کی برکت سے، آنکھ نہ ہو تو پھر نابین ہے۔ اب ہم سب بھائیوں کو اس آنکھ کی قدر کرنی چاہیے کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وذالک ازکی لہم، کہ فرمایا ایمان والو جب راستہ چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلو بس، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ پاکیزگی ہے۔ حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں دیکھنے دیں گے بھائی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں پہرا دے گی، اور ایک وہ آنکھ جو غیر محرم پہ پڑنے سے بند ہوگی بس، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ گرا گئی۔ اس آنکھ کا جہنم کی آگ میں جانا ایسے ہی مشکل ہے جیسے تھنو سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس تھنو میں جانا مشکل ہے بس۔ حضرت کعب آبار رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جائے، یہ مجھے پورا پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس وقت بھئی آنکھ کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہر طرف بے حیائی کے اسباب ہی اسباب ہیں۔ تو یہ آنکھ اللہ کی نعمت کی قدر کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت کرنی ہے بس۔ پھر اللہ پاک نے آنکھ کے اوپر ویپر لگائے ہوئے ہیں، یہ ہر وقت انسان کی آنکھ کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہیں، بندہ سوچے سے۔ ایک آدمی کے ایکسیڈنٹ کے اندر یہ اوپر والا آنکھ کے اوپر والا چمڑا کٹ گیا بس۔ کتاب میں لکھے ہے کہ اس کی آنکھ کے ہر وقت آنسو پانی بہتا رہتا۔ ایک حضرت مجھے اتنی پریشانی ہے، میں آنکھ کو ایک دن میں کتنی مرتبہ ڈاکٹر سے صفا کراتا ہوں تب یہ نظام ہے، وگرنہ میری موت ہے۔ پھر آنکھ کے اوپر اللہ نے ایک پلکوں والا نظام لگایا ہے، ان کو اوپر اللہ نے کھڑا کیوں ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر نیچے ہوتی تو انسان کے دیکھنے میں مسئلہ، اور یہ کتنی بڑی خوبصورت نعمت اللہ نے عطا کی۔ پھر آگے دیکھیں اللہ پاک نے ناک والا نظام چہرے پہ فٹ کیے ہے۔ یہ کتنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس سے ہم سانس اندر لے جاتے ہیں اور اندر سے سانس کو باہر لاتے ہیں۔ یہ پھیپھڑوں والا نظام، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک دن میں بندہ تقریباً 15,000 سانس لیتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ پاک نے انسان کے بدن کے اندر دل والی نعمت رکھی ہے۔ دل کی بیماریاں صحت کی بدن کی بیماریوں سے بہت زیادہ سخت ہے بس۔ اس دل کی بیماری ہے، دل کے اندر ریا، دل کے اندر تکبر، دل کے اندر حسد، دل کے اندر کینہ، دل کے اندر حب جاہ، دل کے اندر بخل، دل کے اندر حب مال، دل کے اندر بے صبری، دل کے اندر ناشکری، اور دل کے اندر ناجائز غصہ۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں انسان کے دل کی ہیں بس۔ انہی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں لوگ آتے ہیں۔ جیسے آج ہم بھی تشریف لائے، سارے بھائی آئے ہیں کہ اللہ ہمارے بدن کو بھی بیماریوں سے محفوظ رکھ دے، اور خطرناک ترین بیماری اللہ دل کی بیماریوں سے بھی ہمارے جسم کو شفا عطا فرمائے۔ یہ ریا اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی بیماری ہے کہ بڑے سے بڑا عمل اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو یہ قیامت والے دن بندے کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تکبر، حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو صحیح انسان بنا دے۔ انسان 2 طرح کے ہیں، ایک وہ انسان ہے جس کے ظاہری اعضاء انسانوں والے ہیں،
دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، زبان ہے، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، ایک حقیقی انسان ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، موت کی فکر ہے، حساب کتاب کی فکر ہے، عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، متواضع ہے، اور جس آدمی کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، یہ جھوٹ سے، غیبت سے، گلے سے، چغلی سے، ہر قسم کی جھوٹی قسموں سے، جھوٹی گواہیوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ حقیقی انسان ہے۔ حضرت مولانا رومی رحم اللہ نے مثال دی، اللہ نے عجیب ان کو جناب اللہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ حضرت نے کتاب لکھی مثنوی شریف، تو حضرت نے حقیقی انسان کی مثال دی ہے۔ فرمایا ایک آدمی دوپہر کے وقت بھرے بازار کے اندر چراغ لے کر کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، سورج عین روشن تھا، ہر چیز بازار کی روشن تھی، لوگ حیران تھے کہ اس آدمی کو چراغ میں وہ کون سی چیز ہے جو تلاش کر رہا ہے بھائی، جو اس کو سورج کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی اور اس چراغ میں وہ تلاش کر رہے۔ آخر لوگوں نے پوچھ لیا بھائی حضرت آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس سے کہا گیا یہ بازار انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سڑکیں ہیں، یہ روڈ ہیں، یہ کوئی کپڑے لے رہا ہے، یہ کوئی جناب جنرل سٹور پہ آ رہا ہے جا رہا ہے، تو یہ تجھے انسان نظر نہیں آتے؟ اس نے کہا جی یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانوں کی شکلیں ضرور ہیں بس۔ تو پوچھا گیا انسان کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی انسان وہ ہے جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف۔ اگر تم یہ کہو کہ ظاہری انسان یہ انسان ہے، تو یہ ظاہری سارے اعضاء جیسے اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے، اتنے اعضاء اللہ نے ابو جہل کو بھی عطا کیے تھے، لیکن ابو جہل اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مردود تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو جو اعضاء اللہ نے ابو جہل کو دیے ایسے بھی، لیکن اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں اعلیٰ بنایا، لہذا انسان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر، یہ انسان ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس جگہ پہ اس لیے لایا ہے کہ شیخ کی صحبت میں رہ کر اللہ ہم سب کو جسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله